میں گفتگو ہو رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی منظر کے متعلق، خاندانی منظر کے متعلق حالات مکہ کے متعلق گفتگو ہوئی. ہماری بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریم والد گرامی کس طرح اللہ رب العالمین نے یہود جال سے، یہود کی چالوں سے، مکر و فریب سے، کے حملے سے آپ کو محفوظ و مامون فرمایا، اور آپ کی کرامت دیکھ کر حضرت وہب اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اپنی نور نظر آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ کرنا. ادھر وہ گھر گئے، انہوں نے جا کے پروگرام طے کیا، منصوبہ بنایا، خاندانی لوگوں کو بلایا، خاندان اکٹھا کیا، کہنے لگے جی میرا یہ پروگرام ہے، یہ منصوبہ ہے، تم لوگ رضامند ہو تو بہتر ہے، اگر نہیں رضامند تب بھی میرا یہ فیصلہ ہے، میں نے یہ طے کر لیا میں نے نکاح ادھر ہی کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگل سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک کاہنہ عورت، یہودیوں میں جس طرح عام طور پہ آج کل نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی، نجومی تھی، وہ عورت یہودیہ تھی، وہ عورت. اس نے جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ کو اپنی طرف دعوت دی، آپ آئیں، ہم خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، آپ میرے پاس آئیں، علیحدہ چلتے ہیں، آپ میرے پاس آئیں، علیحدہ چلتے ہیں. اس نے ابو بکر کی طرف دعوت دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی آپ چونکہ شرفائے مکہ میں سے تھے، آپ نے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتا کہ جس سے میں اپنے خداوند قدوس کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں. آپ نے انکار فرما دیا. اس عورت کو آپ کو بڑا لالچ دیا، مال و متاع کا لالچ دیا، بھیڑ بکریوں کا لالچ دیا. بھیڑ بکریوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی اس زمانے میں، تو اس نے بڑا لالچ دیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا. آپ گھر آئے ادھر آپ کا رشتہ لے کر اپنی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ طے کرنے کے لیے آپ کے والد گرامی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپس میں گفتگو شنید چل رہی تھی. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے کسی ایسے ہی خاندانی رئیس اور شریف تلاش میں تھے کہ جہاں اپنے لخت جگر کا اپنے لاڈلے شہزادے کا نکاح کر سکیں. آپ نے کچھ خوبیاں سوچ رکھی تھی کہ میرا بیٹا یہ بڑا خوبصورت ہے، شریف ہے، رئیس ہے، خوبیاں ہونی چاہیے، کچھ خاص صفات ہونی چاہیے، کچھ جو میری بات میں ہو. جس وقت آپ نے سیدنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کی تمام خوبیاں جو حضرت عبدالمطلب نے سوچی ہوئی تھی کہ میری بہو میں ہونی چاہیے، وہ تمام کی تمام خوبیاں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ میں موجود تھی. رشتہ منظور کر لیا گیا، نکاح ہو گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ 3 دن تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رہے. 3 دن بعد حضرت عبدالمطلب نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ سامان تجارت لے کر تو شام کی طرف چلے جائیں. تجارت بھی کر کے آئیں. ذریعہ معاش ان دنوں میں تجارت ہوا کرتا تھا. مکہ سے سامان لیا، شام چلے گئے، بصرہ چلے گئے، وہاں بیچ آئے، وہاں سے سامان چلے گئے، وہاں بیچ آئے. موقع میں ضرورت ہے آ کے مکہ والا میں فروخت کر دیا. یہی اس وقت جو ہے مین یہی مرکزی جو کاروبار یہی ہوا کرتا تھا. جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے گئے، 3 دن آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رکنے کے بعد تجارت کے لیے گئے. ان 3 دنوں میں جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پیشانی میں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں منتقل ہو چکا تھا. جس وقت آپ تجارت کے لیے نکلے، دوبارہ اسی یہودن کاہنہ عورت سے ملاقات ہوئی. جب آپ کو دیکھا دیکھ کر منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. اس عورت کا آواز دی کیا بات ہے، اس دن تم مجھے دیکھ کے میرے پیچھے پڑ گئی تھی، آج میں آیا ہوں تو مجھے دیکھ کے منہ پھیر کے نکل گئی ہے. اور کہنے لگے کہ میں آپ کے پیچھے کب پڑی تھی، میں تورات اور انجیل کی عالمہ ہوں، میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا، میں نے آخری نبی کا باپ پڑھا تھا، اس کی شکل و صورت ایسی ہوگی. آپ کی پیشانی مبارک میں جو نور چمکتا تھا، میں اس نور کی امانت دار بننا چاہتی تھی. میں یہ چاہتی تھی کہ جو آخری نبی جمع ہوگا وہ میری اولاد میں سے ہو. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور آپ کی پیشانی میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس منتقل ہو چکا ہے.
اور اس بات کی گواہی ہے کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، بات کی گواہی ہے کہ آپ نکاح کر چکے ہیں۔ فرمایا ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے، مدینہ کے رئیس کے ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ آپ تجارت کے لیے چلے گئے، تجارت سے واپس آتے ہوئے آپ کو بخار ہو گیا، آپ اپنے ننیال میں رک گئے، تقریباً 1 مہینہ آپ کو بخار رہا، تقریباً 1 مہینہ بخار کی شدت سہنے کے بعد آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دی۔ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، دنیا فانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 6 مہینے پہلے ہی ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد گرامی آپ کے والد گرامی جو ہے آپ کی والدہ کو اکیلے چھوڑ کے داغ مفارقت دے گئے، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، پردہ فرما گئے، جان اللہ کے سپرد کر دی، پردہ فرما گئے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنی بہو کو لے کر آئے ہوئے تھے، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک سعادت مند بیٹی اور بہو میں ہونی چاہیے۔ تمام گھر والے آپ کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا شکم میں نبی آخر مجھے پتہ لگا کہ میرے شکم میں ایک بچہ پل رہا ہے، میں رات سوئی ہوئی میں نے خواب دیکھا، میں آدم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے مبارکباد دی کہ اے آمنہ میں آدم ہوں، تمام انسانیت کا باپ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس دن سے شروع ہو کر جس دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی، اس دن تک روزانہ رات کو ایک نبی مجھے خواب میں ملتے اور مبارکباد دیا کرتے ہیں، اے بیٹی آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے صحرا تھا، اس طرح یہ صحرا جدید سسٹم تو تھا نہیں، کنویں سے جا کے پانی لانا پڑتا تھا، آپ بھی آپ لانا پڑتا تھا، پانی لایا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت پانی لینے جایا کرتی میں محسوس کرتی کہ دائیں بائیں چلنے والے دائیں بائیں چلنے والے پرند اور چرند ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے تھے، وہ انسانی زبان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ میں جس راستے سے گزرتی مجھے یہ آوازیں سنائی دیتی، حتیٰ کہ اگر میں کسی پتھر پہ قدم رکھتی کہ اگر میں میرے لیے روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ میں جس وقت باہر نکلا کرتی تھی ایک بادل ہمیشہ میرے سر پہ سایہ کیے رکھتا تھا، میں جہاں سے گزرتی چرند پرند پتھر حیوانات اور مختلف قسم کی مخلوقات کی آوازیں سنا کرتی، ان آوازیں اور راتوں کو جو مجھے خواب آیا کرتے تھے اور ان سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو میرا ہونے والا شہزادہ ہے، جو لاڈ میرا بیٹا میرا پیدا ہونے والا، وہ یقیناً بڑی عزت اور شان و عظمت والا ہوگا، اور ایک دن ہوگا جس دن اور ایک دن وہ دن آ گیا، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ صبح صادق کے وقت، تہجد کا وقت تھا، صبح صادق کے وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف اچانک آپ نے دیکھا کہ جس طرح آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ گرا، اتنی روشنی پھیل گئی، رات کا وقت فجر کا وقت اندھیرا ہوتا ہے لیکن اس قدر روشنی پھیل گئی جیسے آسمان سے تمام ستارے زمین پر آ گرے، اس قدر روشنی پھیل گئی۔ آپ طواف میں مشغول رہے، پھر آپ نے اچانک محسوس کیا کہ جس طرح خانہ کعبہ حرکت کر رہا ہے، آپ کو محسوس ہوا شاید زلزلہ آ گیا ہے، آپ کو محسوس ہوا زلزلہ آنے کی وجہ سے مجھے اس طرح کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ طواف میں مشغول رہے، اسی دوران آپ نے محسوس کیا کہ جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا جس میں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی، جن کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، اس حجرے کی طرف خانہ کعبہ گرنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیوار اتنا جھک گئی کہ زمین کے بالکل ساتھ لگ گئی۔ میں پریشان ہو گیا، میں واپس پلٹا، دوڑا دیکھنے کے لیے کہ میری بہو اور ہونے والی کہ میرا پوتا وہ صحیح سلامت ہے، وہ ٹھیک ہے، زلزلہ آیا انہیں کچھ ہوا کہ نہیں۔ میں جس کو دیکھنے کے لیے واپس پلٹا، راز دیکھنے کے لیے واپس پلٹا، عجیب غریب قسم کا انسان، عجیب الخلقت کا انسان، عجیب دونوں بازو ہاتھ اور پاؤں شدید سبز رنگ کے پروں سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں شدید چمک تھی۔ انہوں نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ لیا اور کہا عبدالمطلب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں پوتا دیا ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ ادھر آپ اپنی بہو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی حجرے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ صبح صادق کا فرماتی ہیں، آپ فرماتی
فرماتے ہیں مجھے پورے 9 مہینے آپ فرماتے ہیں مجھے ذرا برابر تکلیف کا احساس نہیں ہوا، ذرا برابر نہ مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا کہ میں مجھے کبھی ایسا میں کسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں، مجھے ذرا برابر تکلیف نہ ہوتی، بلکہ مجھے پہلے سے زیادہ راحت اور آسانی میسر آتی، زیادہ راحت اور آسانی میسر آتی۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت نزدیک آیا، تو آپ کے خامند محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی، جن کا نام جن کا نام ام ایمن اور نام برکا تھا، وہ آپ کے نزدیک موجود تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے نزدیک موجود تھی۔ حضرت امی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آمنہ سلام اللہ علیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ شدید روشنی پھیل گئی، ہر طرف نور ہو گیا، ہر طرف تھا کہ میں نے اس نور میں شام میں چلتے ہوئے ان کو بھی گردنیں تک دیکھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ولادت کے محل میں زلزلہ آ گیا، شدید زلزلہ برپا ہوا، شدید زلزلہ برپا 14 مینارے تھے، 14 گر گئے، بحیرہ صاوا ایک دریا تھا جو کافی عرصے سے چل رہا تھا، وہ اچانک خشک ہو گیا تھا۔ ایک دریائے سماوا جو کافی عرصے سے خشک پڑا تھا، وہ اچانک چل پڑا تھا، وہ اچانک ایران کا آتش کدا جس میں تقریباً 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ یکایک جل رہی تھی، اچانک بجھ گئی۔ اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت تمام معاملات پیش آئے، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ مزید فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے میرے حجرے میں آئے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نور کے کمبل میں لپیٹ لیا، پھر مجھے آواز آئی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز آئی، پرندے چہچہا رہے ہیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، پھر مجھے ایک انسانی آواز سنائی دی، پھر مجھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے مغرب تک کی سیر کرواؤ، اور تمام مخلوقات کو ان کی زیارت کروا دو گے، تمام ان پر ایمان لے آئے۔ اس وقت جو میں خواب دیکھا کرتی تھی، اس وقت جو میں خواب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو میں خواب دیکھا کرتی تھی کہ اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ آخر نبی کی والدہ بننے والی ہیں، آج والدہ بننے والی ہیں، مکمل طور پہ یقین ہو گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لائے گئے میرے پاس، یہ چند لمحوں میں سارا کام ہوا ہے، یہ چند سیکنڈ میں سارا کام ہوا ہے، پھر چند سیکنڈ کے بعد جس وقت دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں دیے گئے، آپ نے دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، پشت مبارک کندھوں کے درمیان ایک مہر لگی ہوئی تھی، اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی جو جبریل امین علیہ السلام نے لگائی تھی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اترنے والا اترا ہے، اس نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا ہے، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جس وقت تشریف لاتے ہیں بیوہ بہو حضرت سیدنا سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ کے حجرے کی طرف، تو پتہ لگتا ہے کہ پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، پوتے کی ولادت ہوئی ہے، اب بڑے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، میں اس کا نام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں بشارت دی گئی اس کا نام احمد رکھنا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کے دونوں نام رکھے، محمد بھی نام رکھا اور احمد بھی نام رکھا، اور خاندان کے لوگوں نے، رؤسائے مکہ نے، دوسرے قبیلوں کے جو سردار تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہ آپ نے یہ بڑا عجیب سا نام رکھا، یہ نیا سا نام ہے، اس طرح کا نام پہلے سننے میں نہیں آیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ہونے والا جو بیٹا، جو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، جو میرا پوتا پیدا ہوا ہے، یہ یقیناً بڑی شانوں والا ہوگا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جاندار اس کی تعریف کرے گا، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اس لیے میں نے محمد کے لفظی معنی تعریف کیا گیا، اس کی تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کے قابل، سب سے زیادہ تعریف کے معنی میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے پوتے کو لے کر باہر تشریف لائے، فجر کا وقت تھا،
اب سورج نکل رہا ہے، فجر کا وقت گزر چکا ہے، سورج نکل رہا ہے، فجر کا وقت گزر چکا ہے، ایک کاہنہ عورت آپ کو ملتی ہے، ایک راہبہ کاہنہ عورت آپ کو ملتی ہے، جس وقت اس نے حضرت عبدالمطلب کی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے عبدالمطلب یہ کون ہے؟ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ جس وقت اس عورت نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے، تو میں ضمانت دے کر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں جھوٹی ہیں؟ حالانکہ آسمانی کتابیں سچی تھی۔ عورت کیا جو کاہنہ عورت تھی، حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور آپ نہیں جانتے، میں نے تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، میں تمام کتابوں کی عالمہ ہوں، میں تمام کتابوں کی عالمہ ہوں، میں نبی آخر تمام پڑھا ہے، اس کی شکل و صورت اس بچے کے جیسی ہوگی، اس کی شکل و صورت اس کی پیشانی سے اسی طرح نور نکلتا ہوگا جس طرح اس بچے کی پیشانی سے نکل رہا ہے، اس کے رخسار مبارک ہے، اس کے بال مبارک، تمام حلیہ جو پچھلی آسمانی سماوی کتابوں میں بیان ہوا بالکل اس بچے کی طرح ہے، لیکن ایک بات لکھی گئی ہے ان کتابوں میں، جس وقت وہ بچہ پیدا ہوگا وہ یتیم ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا تو نے بالکل سچ کہا، تمام آسمانی کتابیں سچی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ میرا پوتا ہے، میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، دار فنا سے دار بقا میں منتقل ہو چکا ہے، یہ میرا پوتا ہے اور یہ یتیم ہے، یہ میرا پوتا ہے اور یہ یتیم ہے۔ وہ عرب پہ رواج تھا، وہ عرب پہ رواج تھا تعلیم و تربیت کے لیے، بچوں کو تعلیم ان کی اچھی پرورش کے لیے ان کی گاؤں وغیرہ میں بھجوا دیا جاتا تھا، گاؤں وغیرہ کا جو دور ہے، گاؤں وغیرہ کے دور میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے موضوع پر اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔